آپ دیکھ رہے ہیں اسپریڈ نالج، میرا یوٹیوب چینل، اور میں ہوں مبشر الطاف۔ میں لیکچرر ہوں انگلش ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سرگودا کے اندر۔ تو آج ہم اسپریڈ نالج چینل کے اوپر کچھ اور جو ہے وہ نالج کی بات کریں گے، کسی اور نالج کے پیکٹ کو کھولیں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ عقل اور ریزن کی مدد سے ڈاگما اور سپرسٹیشن کو معاشرے میں کم سے کم کیا جائے، اور ریزن اور عقل اور انالیسس اور سائنٹیفک تھنکنگ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، تاکہ ہم کم سے کم جو ہے اس معاشرے کے اندر ڈیفیٹرز ہوں۔ اب پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں بہت سی وجوہات کے پیچھے اس کی ایک تاریخ ہے، کیونکہ اس طرف ہمارا جب دھیان نہیں جاتا ہے تو پھر ہم اس مسئلے کو سالو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جب تک اچھا سا ڈائگنوسس نہ ہو، جب تک ہمیں ڈیزیز اور پرابلم کا پتہ نہ چلے، ڈائگنوسس ہو جائے، پرابلم کو پتہ چل جائے، تو پھر ہم اس کے لیے اچھی کیور کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو معاشرے کے پرابلمس جو ہمیں ارد گرد نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں چلتی ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے، اور پاکستان 25-26 کروڑ لوگوں کی اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود، دنیا کے بڑے چند ممالک میں شامل ہونے کے باوجود اس طرح سے ترقی نہیں کر سکا جس طرح سے ہمیں امید کی جا رہی تھی۔ پاکستان کا جو ڈریم تھا وہ کیوں شٹرڈ ہو گیا ہے، کیوں یہاں پہ ہم ریگریشن کا شکار ہیں، نہ صرف ہم سلگش ہو چکے ہیں بلکہ ہم جو ہے نا واپسی کا سفر ہم نے شروع کر دیا۔ تو اس کے پیچھے جائیں تو اس کی ایک تاریخ ہے، ذہن میں رکھیں، ایک ہسٹری لینی پڑتی ہے جیسے پیشنٹ کی، بالکل اسی طرح اس پرابلم کی بھی ہمیں ہسٹری کھنگالنی ہوگی۔ اور اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کلونیل کنٹری رہی ہے۔ پاکستان انڈیا کا حصہ تھا 1947 سے پہلے، یہ ایک یونائٹڈ انڈیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ برٹش نے آلموسٹ 200 سال تک حکومت کی ہے۔ اور برٹش جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس اور ادر کی ڈویژن کی، یہ ایک اور اتنا بھی ہے، وہ اس اور انگریزوں نے خود کو جو ہے وہ اپنا ایک گروپ بنایا، اور خود کو لاجیکل، خود کو سائنٹیفک، عقل مند اور ایک رولر کے طور پر پریزنٹ کیا، اور جبکہ دوسرے لوگوں کو جنہیں انڈین جو نیٹو تھے، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، بدھ مت، جین مت، مطلب سارے جو انڈین نیٹو ہیں، ان کو سلگش، ان کو لیزی، ان کو سپرسٹیشیس، ڈاگمیٹک کی پوزیشن دی، ان کو اس کو ہم کہتے ہیں ادرائزیشن، یعنی ادر بنانا۔ اب اس پروسیس کے نتیجے کے اندر جب انہوں نے ایک سبجیکٹ کی پوزیشن جو ہے وہ انڈین اور نیٹو کو سائن کی، تو گریجولی ان کے اپسٹیمولوجیکل پاور کی وجہ سے، نالج کنسٹرکشن کی پاور کی وجہ سے، اس لینگویج کے جو ہے وہ مینوپولیٹو یوز کی وجہ سے، ہم سادہ لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کر کے انہوں نے جو ہمیں سبجیکٹ کی پوزیشن دی تھی، جو انڈین کو سبجیکٹ کی جو یونائٹڈ انڈیا کے اندر مسلمان، ہندوؤں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں، سب لوگوں کو جو انڈیا میں نیٹو تھے، انہوں نے گریجولی وہ جو سبجیکٹ کی پوزیشن سے وہ انٹرنلائز کر لی، اور انہوں نے یہ مان لیا کہ ہمارا پاس جو ہے وہ ڈسپوٹک تھا، ہمارے رولر کرپٹ تھے، اور ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں تھا، ہم لوگ لیزی تھے، ہم لوگ نکمے تھے، ہم لوگ عقل استعمال نہیں کر سکتے تھے، یعنی نیٹو جو ہیں وہ سپرسٹیشس اور ڈاگمیٹک ہیں، اور ارریشنل ہیں، اور لیزی ہیں۔ جب یہ والی چیزیں انٹرنلائز کر لی گئیں تو پھر ان لوگوں کے لیے رول کرنا یہاں پہ آسان تھا۔ تو میکالے نے اگر آپ دیکھیں کہ انڈین ایجوکیشن کی جو بنیاد رکھی ہے لارڈ میکالے نے، تو انہوں نے 1987 کے اندر 85 کے اندر جو منٹس آف میکالے اس کی فیمس ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک الگ کلاس جو ہے وہ برٹش جو ہے یہاں پہ ایک کلاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے ٹیسٹ میں، اپنے اوپینین میں جو ہے وہ برٹش ہوگی، لیکن اپنے اسکن کلر کے اعتبار سے، اپنے اوریجن کے اعتبار سے انڈین ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک پراپر ایک کلاس پیدا کی تھی، اور وہ کلاس جو ہے وہ یہاں پہ رول مینٹین کرنے میں ان کی مددگار ثابت ہوئی۔ بعد میں انہوں نے جب یہ کلاس بنائی تو اس کلاس کے نے اپنا پورا حق ادا کیا۔ انہوں نے یہاں پہ پارٹیکولر جو ہے وہ کلیرکس کی کلاس بنائی، انہوں نے پارٹیکولر لینڈ لارڈز یہاں پہ بنائے، ایک نئی فیوڈل کلاس ایمرج کی، اور نئی انٹلیکچوئل کلاس بنائی۔ تو اس کلیکٹیولی جو برٹش کلاس سسٹم تھا، جو برٹش کلاس تھی، جو ان کے لیے ایک سہولت کار کا کام کرتی تھی، وہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہی ایلیٹ کلاس جب پاکستان بنا تو وہ اس کی وارث بن گئی، اور اسی کلاس نے جو انگریزوں کا چھوڑا ہوا ایک خلا تھا اس کو پر کیا۔ اور چونکہ ابھی تک لوکل پاپولیشن تو ابھی تک ادرائزیشن کے پروسیس میں تھی، ڈی کلرنائزیشن آف دا مائنڈ تو نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ملا، ملٹری
اور فیوڈلز کا ایک نیکسس بننے میں کامیاب ہو گیا. اب یہ جو ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے وہ انگریزوں کی طرح ہی رول کرنا شروع کر دیا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گورے انگریز کے جانے کے بعد یہاں پہ کالا انگریز جو ہے وہ آ گیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسکن میں تو یہ بلیک تھے، لیکن اپنے ٹیسٹ میں، اپنے حکمرانی کے طرز حکمرانی کے اندر یہ ویسٹرن ہی تھے، اور آج بھی وہی انگریزی حکمرانی کا طریقہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو ڈی کالونائزیشن آف دا مائنڈ جو ہے وہ لاسٹ ہم نے بھی بات کی تھی اس کے اوپر، وہ نیسیسری ہے. ٹرو ڈیموکریسی کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ اس طرح سے نیچرل نہیں ہے، اس طرح سے وہ ٹرو نہیں ہے، ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، تمام طبقات کی نمائندگی نہیں کرتی ہے، اس لیے وہ صرف وہاں پہ لینڈ لارڈس اور کلیرکس بیٹھے ہیں یا جرنیل اور ریٹائرڈ جج بیٹھے ہیں، تو ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کرتی ہے. تو یہ آج ہم نے اس کے سورس میں جانے کی کوشش کی، تو کس طرح لارڈ میکالے اور اس کی طرح کے اور جو انٹلیکچوئل تھے، برٹش انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے کس طرح ادرائزیشن کی ہے اور کس طرح نیٹو پاپولیشن کو جو ہے سپرسٹیشیس اور نان لاجیکل پروف کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی جو میچورٹی ہے لوگوں کی وہ اسٹل سپرسٹیشیس ہے، وہ اسٹل جو ہے اپنے معاملات کو وہ متھس میں رہ کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، ڈوگما کے اندر رہ کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسٹل اسی سبجیکٹیفیکیشن کے ابھی تک موڈ میں چل رہی ہے. اپنے کلچر سے وہ نفرت کرتی ہے، یہی کلاس اپنی زبان سے نفرت کرتی ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجابی ہو یا سرائکی ہو، ہماری نیٹو لینگویجز ہیں یہاں پہ اوپر، وہ بچہ جب بولتا ہے تو مائیں ان کو منع کرتی ہیں، پیرنٹس ان کو منع کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ انگلش جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھی جائے، بولی جائے، یا کم سے کم اردو بولی جائے. اور یہ دونوں زبانیں آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. آلدو اردو جو ہے یہاں پہ پنجاب کے اندر وہ برٹش لے کے آئے تھے، تو پنجابی کو انہوں نے ڈسلوکیٹ کر دیا تھا، سرائکی کو ڈسپلیس اور ڈسلوکیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ہم اپنے ہی کلچر سے ہمیں دوری ہو گئی ہے. جو اپنا جو انوائرنمنٹ ہے، جو کلچر ہے، ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو نے بعد میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اردو نے یقیناً جو رجسٹ کیا ہے اردو رائٹرز نے، اردو ہماری لینگویج ہے، میں اس وجہ سے اردو بول رہا ہوں. آئی لو دس لینگویج. اور انگلش کو بھی ایز اے لینگویج اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب انگلش جو ہے وہ ایز اے لینگویج آف دا پاور استعمال ہوگی، کیونکہ پاور اور لینگویج کا ایک نیکسس ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ برٹش نے کلونیل ڈسکورس ایک پروڈیوس کیا، اور اس ڈسکورس کے اندر کہ ڈسکورس ایک نالج کی وہ فارم ہوتی ہے جس میں پاور کا تعلق ہوتا ہے، یعنی پاور کی سرپرستی میں جب نالج کلیکٹ کیا جائے اور ایک پارٹیکولر مفادات کے تحت سے اسپریڈ کیا جائے تو ہم اسے پھر ڈسکورس کہیں گے. تو کلونیل ڈسکورس میں اس اور ادر کے ڈویژن کر کے انہوں نے یہاں پہ رول کیا ہے. اور اگر ہم اس سوال پہ غور کریں کہ ایک وقت میں 6,000 سے یا میکسیمم کہتے ہیں کہ 40,000 تک انگریز یہاں پہ موجود تھا، تو انہوں نے 30 سے 50 کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت کی ہے. اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود اتنی بڑی پاپولیشن پہ رول کرنے کی وجہ وہ کلونیل ڈسکورس ہے. کلونیل ڈسکورس میں انہوں نے مقامی لوگوں کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ نان لاجیکل ہیں، وہ فائٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ لیزی ہیں، ان کے کوئی ہیروز نہیں ہیں، ان کا کوئی کلچر نہیں ہے. تو مائنڈ کو آکوپائی کیا. جب کولونائزیشن آف دا مائنڈ ہو جاتی ہے تو پھر بہت بڑی پاپولیشن پہ ایک مائنورٹی آسانی سے رول کر لیتی ہے. اور یہ بات ابھی بھی کنٹینیو ہے کہ ایک بالکل 1% مائنورٹی کلاس آج بھی پاکستان کے اوپر رول کر رہی ہے. اور وجہ وہی ہے کہ 99% لوگ غریب ہیں، کسان ہیں، عام مزدور اور پروفیشنل ہیں، اور اپنی زندگیاں بڑی مشکل سے گزار رہے ہیں، لیکن جو کہ ذہنی طور پہ ابھی وہ ڈی کالونائز نہیں ہوئے. تو یہ جو کالا انگریز ہے، یہ جو مائنورٹی کلاس ہے جو انگریزوں نے بنائی تھی، انگریزوں نے ان کو زمینیں دی، ان کو فیوڈل بنایا، ان کو کلیرکس بنایا، ان کو جرنیل بنایا، ان کو جو ہے وہ پاور آف پوزیشنس دی. اب یہی کلاس جو ہے بالکل اسی میتھڈ کے ساتھ جو انگلش میتھڈ تھا رول کرنے کا، اسی میتھڈ کے ساتھ رول کر رہی ہے، کیونکہ ذہنوں کو آزادی نہیں ملی ہے. امید ہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سننے والوں کو فائدہ ہوگا، اور ان کو نئے سوال ملیں گے، نئے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. جو ہمارا مقصد ہے کہ ذہنوں کو کھولا جائے. ہم چاہتے ہیں ان ویڈیوز کی مدد سے، اسپریڈ نالج کی مدد سے علم کی روشنی کو پھیلایا جائے اور بند ذہنوں کو کھولا جائے، نئے سوال پیدا کیے جائیں. تھینک یو ویری مچ.